اللہ فرماتے ہیں فلما قضا، ابھی تک نبی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے ایک نوجوان ہیں. فلما قضا موسیٰ الاجل، 10 سال گزر چکے ہیں. اپنی دلہن کو لے کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب واپس مصر جاتا ہوں. وہ فائلیں بیٹھ چکی ہوں گی، بھول بھلیاں ہو چکا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کے مدین سے واپس چلے مصر کی طرف. اللہ کی قدرت کے راستے میں راستہ بھول گئے. رات کا وقت تھا اور شدید سردی تھی. شدید سردی ہو اور گھر والی ساتھ ہو اور وقت رات کا ہو اور راستہ بھول جائیں تو کیا حالت ہوگی. تو ایسے میں کافی لوگ جو ہے نا آبادی تلاش کرتے ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی آبادی کا سراغ نظر آئے تو وہاں جا کے ہم پوچھیں. فلما قضى موسى الأجل وسار في أهله آنس من جانب طور نارا. جب طور پہاڑ کے کنارے پر پہنچے، بڑا مقدس پہاڑ ہے، قرآن نے اس کو بہت مقدس قرار دیا ہے کیونکہ وہ ایسا پہاڑ ہے جہاں پر اللہ حضرت موسیٰ سے کلام ہوئے تھے. یہ صحیح نہیں. تو جب دور پہاڑ کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ کو دور ایک آگ نظر محسوس ہوئی. وہ آگ نہیں تھی لیکن محسوس ہوا کہ وہاں کیا ہے؟ آگ. قال لأهله امكثوا، اپنے گھر والوں سے کہا یہیں ٹھہرو. انی آنست نارا، مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں قریب میں کہیں آگ ہے. لعلی آتیکم منها بخبر او آتیکم بقبس. لعلی آتیکم منها بقبس، کہیں قبس کا لفظ ہے کہیں خبر کا لفظ ہے. او جذوۃ من النار، میں یا تو مجھے وہاں سے پتہ چل جائے گا راستے ہم، ظاہر آگ ہوگی تو کوئی جلانے والا نہیں ہوگا، ورنہ کم از کم شدید سردی میں آگ کا ایک ٹکڑا اٹھا کے لے آؤں گا. اس کو ہم جلائیں گے تو سردی کی شدت کو ہم دور کریں گے. فلما اتاها، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں، من الشاطئ الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، ایک درخت تھا مبارک جگہ پر برکت والی جگہ قرار دی ہے. وہاں سے آواز آئی این یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. کیا عجیب انداز ہے. اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا. اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا انی انا ربک، تیرا بھی رب ہوں. فاخلع نعلیک، اپنے جوتوں کو اتار دے. انک بالوادی المقدس، تو ایک بہت ہی مقدس وادی میں ہے. 2 پہاڑوں کے درمیان یہ ہو رہا تھا سب کچھ. وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان. طوا، جس وادی کا نام کیا ہے؟ طوا. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ میں نے تجھے سیلیکٹ کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے نبوت کے لیے، اپنا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب میں جو بھی تجھ سے کہوں گا تو نے کان لگا کر غور سے سننا ہے. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ انی انا اللہ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل رہی ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق. اللہ کو توحید اتنی پسند ہے اور شرک سے اتنی نفرت ہے کہ اللہ جب بھی اپنے کلام کی کہیں بھی ابتدا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صرف اور صرف اور صرف میں. تو اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں حضرت موسیٰ سے، انٹروڈکشن ہو رہا ہے انی انا اللہ، میں اللہ ہوں. حالانکہ حضرت موسیٰ تو پہلے ہی خدا کے ماننے والے تھے، وہ تو بنی اسرائیل میں سے تھے. لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فاعبدنی، تو نے بھی میری غلامی کرنی ہے. پہلا معاہدہ موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہا ہے، پہلا ایگریمنٹ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے تو نے نماز کو آئندہ سے قائم کرنا ہے. فرمایا وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ایک ایک لفظ ایسا خوبصورت ہے کہ کاش ہمارے دل میں اتر جائے. اے موسیٰ تجھے آخرت سے غافل پتہ ہے کون کرے گا؟ کامیاب تو نہیں ہوگا لیکن جو آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے آخرت سے دور ہٹانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ بھی لوگ ہی ہوں گے. من لا یؤمن بها, ایک دنیا میں وہ طبقہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه, اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں. وہ تمہیں آخرت سے کیا کر دیں گے؟ غافل. خطاب حضرت موسیٰ کو ہے, حالانکہ حضرت موسیٰ کو کوئی آخرت سے غافل نہیں کر سکتا تھا. اصل میں کس کو بتانا مقصد ہے؟ ہمیں. اب دیکھیں اللہ اصل بات بتانے کے لیے نا کہ آپ کو میں نے بلایا کیوں ہے یہاں پہ, اصل بات بتانے سے پہلے اللہ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اور تیرے دائیں ہاتھ میں یہ کیا چیز ہے اے موسیٰ. حضرت موسیٰ کی نا لاٹھی ہر وقت ساتھ رہتی تھی, کیونکہ بکریاں جب سے چرانا شروع کی نا تو ہاتھ میں لاٹھی کی عادت پڑ گئی. انسان کے کردار کا پتہ اس کے پیشے سے یا دولت سے یا مرتبے سے نہیں چلتا, اس کے اعمال سے, کردار سے, کریکٹر سے پتہ چلتا ہے. پھر بے شک اللہ اونچی سیٹ پہ بٹھا دیں جیسے سلیمان علیہ السلام کو بٹھایا, یا نہ بٹھائیں, یہ اللہ کی مرضی ہے. تو لوگوں کو پرکھنے کے لیے ان کا عہدہ مت دیکھا کرو, یہ پاگل پنا اور بیوقوفی کی باتیں ہیں. اب آگے بہت بڑا پیغام دیا جا رہا ہے نا, فرعون کے پاس بھیجنا ہے, جس سے بھاگے ہوئے ہیں بادشاہ کے پاس بھیجا جا رہا ہے, جس سے فرار ہو کے آئے اسی کے پاس بھیجا جا رہا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو اپنے آپ سے مانوس کر رہے ہیں, کیونکہ ایک جلال ہے اللہ کا, ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ کے اس جلال کا. پیغمبروں کے دل میں اللہ یہ طاقت اور عظمت رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے کلام کو برداشت کر لیتے ہیں. یہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے, مر جاتے ہم, کلیجہ پھٹ جاتا ہمارا. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ سے, وما تلکا بیمینک یا موسیٰ. کتنا لمبا کلام ہے. اور یہ کیا چیز ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. تو حضرت موسیٰ نے کیا جواب میں فرمایا, قال ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکأ علیہا, اس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں, واہش بہا علی غنمی, اس لاٹھی کے ذریعے بکریوں کو پتے بھی جھاڑ کے کھلاتا ہوں, ولی فیہا معارب اخرى, اور میرے لیے اس میں اور بھی بہت سارے کام ہیں, تو اجازت دے تو اور بھی بتا دوں, ٹھکائیاں بھی لگاتا ہوں اس سے میں. حضرت موسیٰ مارتے بھی تھے لاٹھی سے, بہت کچھ کرتا ہوں میں. پھر اللہ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ, پھر وہی یا موسیٰ یا موسیٰ بار بار, اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دے. فالقاہا, اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پر ڈالا ہے, فاذا ہی حیۃ تسعی, پھرتیلا سانپ بن کے دوڑنا شروع کر دیا. قرآن دوسری جگہ آتا ہے قرآن میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگے ہیں, ولم یعقب, اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, ایسے بھاگے ہیں. تو اب کیا ہوا, حضرت موسیٰ دوڑے ہیں, ولم یعقب, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. قال لا تخف, قلنا لا تخف, قال لا تخف, اے موسیٰ ڈر نہیں, ڈر نہیں. سنعیدها سیرتها الاولی, اس سانپ کو جا کے پکڑ لے, ہم اسے واپس اپنی پرانی حالت میں لوٹا دیں گے. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا, لاٹھی بن گئی, پھر فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ, اپنے پہلو میں اپنے ہاتھ کو ڈال, تخرج بيضاء من غیر سوء, نکالا تو سورج کی طرح ہاتھ چمک رہا تھا. وَضْمُمْ إِلَيْكَ, ہاں فرمایا سنعیدها سیرتها الاولى, وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ من الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ, فرمایا یہ دو بڑی بڑی نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے, اب جاؤ آپ فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف.